معلوم ہے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہیں تو ہم ایمان والے ہو گئے۔ غیر مسلم، دوسرے مذہب اور دھرم کے لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ایمان والے نہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی بھول ہے، مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ایمان سے کوسوں میل دور ہو جاتا ہے۔ غیر کا سوال نہیں ہے، بات ہماری ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن پھر بھی ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، دین ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اسلام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہمارا حشر کیا ہوگا ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے بھول اور چوک میں زندگی ہم گزارتے ہیں۔ چلو وقت ملا تو تھوڑا بہت ہم عبادت کر لیتے ہیں، چھوٹے موٹے نیک کام کر لیتے ہیں، نیکیاں ثواب کما لیتے ہیں، یا پھر ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ داداؤں کے خاندان سے ہمیں مانے جانے والے ہیں، فلانا حسب، فلانا نسب، فلانے خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری یہ حیثیت ہے۔ بہت سارے چیزوں کو لے کر غلط فہمیہ میں آج مسلمان زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ میری کامیابی کہاں ہے، میں کامیاب کہاں ہو سکتا ہوں اور کیسے ہو سکتا ہوں، کس وجہ سے ہو سکتا ہوں۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو بتانے کے واسطے، بنانے کے واسطے، سمجھانے کے واسطے، معلومات کرانے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک دو کی میں شروعات کر کے بات کو خلاصے سے عرض کرتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے مسلمان کو ایمان والا ہونا شرط ہے، وہ بھی آدھا بیدہ نہیں، مکمل ایمان والے ہونا۔ دیندار بننا اسے ضروری ہے، مکمل دیندار بننا ہے۔ جب چاہے ہمیں، جیسے چاہے ہمیں، جو ہمیں پسند ہو ویسے ایمان، ویسا دین ہمیں اپنانا نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے اتارا، جیسے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا، ویسا ایمان بنانا ضروری ہے۔ اب جن لوگوں کے اندر ایمان آ گیا، چاہے وہ بڑے ظالم بادشاہوں کے گھرانے کے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کامیاب ہو گئے۔ ظالموں کے گھرانے کے ہو، کلمہ پڑھ کر مضبوط ایمان بن گیا تو اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جو نبیوں کے گھرانے کے ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ ایک بات پر ہمیں غور کر لینا ہے، کامیابی اور ناکامی سے بیچ میں کوئی رشتہ آڑ نہیں ہے۔ نبیوں کے گھرانے والے ہیں، ایمان نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ظالم، جابر، گنہگار، اسلام دشمن لوگ ہیں، ان کے گھرانے سے ایمان والے نکل گئے تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سورۃ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں ارشاد فرمایا ہے ایمان اور نا ایمان والوں کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط
یہاں دو پیغمبروں کے نام آئے، نوح اور لوط علیہ السلام۔ یہ بڑے جلیل القدر انبیاء اکرام گزرے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک انہوں نے اللہ کی توحید اور تبلیغ کا کام کیا۔ اب اندازہ لگاؤ ان کے گھرانے کے کیسے رہے ہوں گے۔ 1000 سال تک اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید بیان کرنا اور اللہ کی طرف لوگوں کو تبلیغ کرنا، لوگوں میں اللہ کی باتیں بتانا، دین سکھانا، 950 سال تک ان کا یہ کام رہا۔ 950 سال اس کے باوجود ان کے گھر کے اندر ان کی اپنی بیوی، ان کا اپنی اولاد ایمان نہیں لا سکے۔ کتنا بڑا فرق ہے ایمان۔ آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ بڑا سستا ہے، مسلمان بن کر رہنا بڑا سستا ہے، چلو مر جائیں گے اللہ جنت بنایا ہمیں جنت میں بھیج دے گا۔ جنت سستی نہیں ہے، ایمان دین سستا نہیں ہے، عمل کریں گے تو آسان ہے۔ 950 سال قوم کو سمجھانے والے پیغمبر، ان کی بیوی کلمہ نہیں پڑھی ہے، وہ کیا ہو گئی؟ کافرہ ہو گئی۔ آمنوا امرأتا کفر امرأتا نوح و امرأتا لوط، تو کافرہ ہو گئی، نافرمان ان کا بیٹا ہو گیا۔ ایمان کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں تک کہ قرآن نے بیان فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں بندے، یہ دونوں نبی صالحین بندے تھے، پیغمبر تھے، اور ان کی جو 2 بیویاں تھیں انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ خیانت کی، بے وفائی کی، ان کی نافرمانی کی۔ فخانتہما فلم یغنیا عنہما، قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں نبیوں کی بیویاں ان کے ساتھ بے وفائی، خیانت کی، ان کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کی بیوی ہونے کا رشتے کو نہیں دیکھا، بلکہ کہا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اللہ نے ان کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ کیوں سنا دیا؟ ایمان نہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے نبی کے دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے، نبی کے ساتھ بے وفائی کرتے تھے، نبی کے راز لے جا کر باہر دشمنوں میں وہ بتاتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی لوگوں کو جا کر ان کی نبوت کا وہ مذاق کرتی اور کہتی کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کے باتیں کیا سنتی۔ بیوی شوہر کو تسلیم نہیں کری، ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کری، لوگوں کو جا کر وہ بہکانے کا ذریعہ بن گئی۔ تو لوگوں نے سوچا کہ جب گھر کی مرد کی بیوی ہی یہ کہہ رہی ہے تو پھر یہ کیسا نبی ہوگا، تو ہمیں کیوں اس کی بات ماننا، ہمیں کیوں اس کے پیچھے چلنا ہوگا۔ لوگ اور مخالفت ہو گئے، اور مخالفت بن گئے۔ نوح علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ لوگ نافرمان بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی اللہ سے بددعا کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا کہ جاؤ تم ایک کشتی تیار کرو، ہمیں جو ہے طوفان بھیجیں گے، یہ سارے لوگ غرق ہو جائیں گے اور تمہارے ماننے والے کشتی میں آ جائیں گے، ان کو بچا کر لے چلے جانا۔ تفصیلی واقعہ ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، بہت بڑی مضبوط کشتی بنائی،
اور اس وقت ایسا موسم تھا کوئی برسات کا نام نشان نہیں، برسات اور پانی آنے کا کوئی نشانہ نہیں، کوئی اندازہ نہیں، بارش آتے برسات ہوتے بول کر لوگ اور ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، کیسے موسم میں جا کوئی نا کشتی بنا رہی ہے، کون سا پانی ہے، کون سا دریا طوفان آنے والا ہے، کہیں نو کشتی میں بیٹھ کو جاتی بول کر مذاق کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے کے حصے میں لوگ جاتے، اس کشتی میں جا کر پاخانہ کرتے، غلاظت کرتے، اسے گندا کر کے آ جاتے۔ لوگ یہ کام کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں، سارے لوگوں کا ماحول بن گیا، اب جو جاتے ہیں کشتی میں جا کر غلاظت کر کر آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام حکم کے انتظار میں تھے، اللہ کا حکم کب ہوگا۔ ساری کشتی گندگی سے بھر گئی، ایک دو آدمی جو گئے اور اس گندگی میں پیر پھسل کر گر گئے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عین اس کشتی کو صاف کرنا تھا انہی کے ہاتھوں سے۔ اللہ کی قدرت، ایک خارج زدہ بیماری کو اللہ نے نازل کر دیا، سارے لوگوں میں کھجلی کی بیماری آ گئی، اتنا کھجاتے اپنے بدن کو، یہاں تک کہ چمڑا نکل آتا، خون نکل آتا، اندر کا گوشت نظر آتا، ایسا کھجاتے، ایسی خارج زدہ بیماری آ گئی۔ وہ ایک دو آدمی گئے کشتی میں جا کر اس پیخانے میں جو ہے پھسل کر گر گئے، گر کر اٹھ کر واپس آئے، جتنے بدن کو پاخانہ لگیا تھا وہاں کی کھجلی ان کی کم ہو گئی، باقی جگہ کی کھجلی تھی وہاں کھجاتے رہے، جتنا پاخانہ لگیا تھا وہاں کم تھا۔ اب وہ لوگ آ کر اپنے لوگوں میں بولے کہ دیکھو ہم وہاں گئے تھے، وہ جو گندگی تھی نا وہ جتنی ہمیں بدن کو لگی ہے وہاں ہمیں خارش نہیں ہے، کھجلی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، باقی جگہ ہے۔ سارے لوگ ٹوٹ پڑے، بھاگے اور دوڑے کشتی میں، سب اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے گندگی و غلاظت اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر، بدن کو سب ملنے لگے، لگانے لگے۔ جہاں جہاں ان کو کھجلی تھی سب اپنی گندگی، اپنا پاخانہ اٹھا کر لگانے لگے۔ بعض لوگ تو اپنے زبان سے تک چاٹ کر کشتی کو صاف کر دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک ادنی سی مثال تھی۔ ایک بوڑھیا تھی، بڑی عمر کی بوڑھی عورت تھی، حضرت نوح علیہ السلام سب کو اعلان کر دیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تیار رہنا، جیسے حکم ہوگا ہم کشتی میں سوار ہوں گے۔ ایک جھوپڑی میں بوڑھی تھی، اس نے نوح علیہ السلام کو ماننے والی تھی، آپ پر ایمان لا چکی تھی، وقت قریب تھا اس کا مرنے کا، اتنی کمزور بوڑھیا تھی وہ۔ نوح علیہ السلام سے کہی کہ نبی بیٹا میں کمزور ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں کوئی طاقتور نہیں ہوں، جب جانے کا وقت ہوگا ذرا پہلے اس وقت مجھے بتا دینا کہ میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، نبی اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار لے کر چلے گئے، لیکن جاتے ہوئے سارے لوگوں میں سے اس بوڑھیا کو لے جانا بھول گئے تھے، بوڑھی عورت کو چھوڑ دیے۔ نبی نے اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹے نے انکار کیا، تمہارا اللہ کا عذاب آئے گا تو زمین پر تک آئے گا نہیں، میں جا کر پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو بچا لوں گا، وہاں کیسے آ سکتا ہے۔ اس نے چیلنج کیا اللہ کے عذاب کو اپنے باپ اور نبی سے، اور نبی کے کئی سمجھانے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھا، جا کر پہاڑ پر بیٹھ گیا اور کھڑا رہ گیا اور دیکھتا رہا کہ کیسے پانی آتا، کہاں سے عذاب آتا بول کر۔ اللہ کی قدرت، جہاں سے طوفان شروع ہوا پہلے اس پہاڑ کی چوٹی پر سے ہوا، نوح علیہ السلام کا بیٹا وہیں سے غرق ہوا۔ اللہ کی قدرت ہے، پانی نیچے سے اوپر تو نہیں جاتا، لیکن اللہ چاہے تو ہر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو طوفان کو نازل کیا، جو طوفان برپا ہوا، شروع ہوا، پہاڑ کی چوٹی سے ہوا،
اب غرق ہو گیا۔ جب سارا معاملہ قصہ ختم ہو گیا تو پوری جو ہے سیرت اور تاریخ پڑھ کر دیکھیں، سارا گاؤں شہر صاف ہو چکا تھا نافرمان گنہگار لوگوں سے، سب کچھ مکان درخت سارے چیزیں ختم ہو چکے تھے، چٹیل میدان بن چکا تھا۔ کچھ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام وہاں کا محاصرہ کرنے کے واسطے گئے تو دیکھتے ہیں کہ اس چٹیل میدان کے اندر اس بوڑھی کی ایک جھوپڑی ویسے ہی باقی ہے جیسے پہلے تھی۔ طوفان آیا، سب کچھ تباہ اور برباد کر بھی چلا گیا، لیکن وہ جھوپڑی ویسے باقی ہے، اس کے اندر بوڑھیا ویسے ہی ہے۔ جب جا کر اندر دیکھے تو بوڑھی کہتی ہے کہ کیا اب نکلنا ہے، کیا اب جانا ہے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مائی نکلنا تو سب کچھ ہو گیا، اللہ کا عذاب بھی آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن تم اتنی نیک ہو، اللہ کو تم اتنی پسند ہو کہ ایسے طوفان میں بھی، ایسے غرق اور تباہ ہونے والے حالات میں بھی اللہ نے تمہیں بچائے رکھا ہے، تم ویسی ہی سلامت ہو، تمہاری جھوپڑی بھی ویسی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی جہنم میں ہو گئی، وہ بوڑھی عورت ایمان والی تھی تو جنتی بن گئی۔ ایسے کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، کئی مثالیں ملتے ہیں۔ یعنی جہنم سے بچنا بھی ہے تو مضبوط ایمان ہونا ضروری ہے، جنت والے بننا ہے تو بھی مضبوط ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں ایمان والے بننا ہے، بس نام ہم مسلمان رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا مسلمان نام ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے اندر ہمیں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارا دل کا عقیدہ کہاں تک سلامت ہے اللہ کے تعلق سے، پیغمبر کی اطاعت اور پیغمبر کی محبت میں ہمارا دل کا کیا رزلٹ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قربانی دینا، داڑھی رکھنا، کرتا پہننا، کچھ ثواب کے نیکی کے کام کرنا، صدقہ خیرات کر لینا، کسی کو کھلا پلا دینا، یہ کام ایمان نہیں ہے، یہ شاعر اسلام کے چیزیں ہی نیکی کمانے کے، ثواب کمانے کے، ایمان کا ہونا ضروری۔ یہ سارے چیزیں دوسرے اور بھی کرتے ہیں ثواب کمانے کے واسطے، غیر مسلم بھی نہیں کرتے، کسی کو کھلاتے ہیں، وہ بھی کچھ دان کرتے ہیں، وہ بھی کچھ خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے۔ مسلمان بھی وہ اچھا کام کرتا، غیر بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، ان کے بھی لباس الگ ہوتے ہیں، مذہبی لباس، ہمارے بھی مذہبی لباس الگ ہیں۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان کا فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے، توحید اور اپنے دل کی مضبوطی کا فرق ہے۔ دوسرے نبی کی بیوی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَامْرَأَتَ لُوط۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت بڑا گناہ کو ختم کرنے میں، لوگوں سے چھڑانے میں محنت کر رہے تھے، لوگوں کے اوپر عبادت ایک بہت بڑا گناہ۔ یہ ایسا گناہ تھا، لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، اس قوم کے اندر یہ گناہ تھا، ظالم بن چکے تھے لوگ۔ جو کوئی باہر سے مہمان آتے، جو کسی کے گھر رشتہ دار آتے، جو کوئی اچھے خاصے خوبصورت جوان لڑکے مرد نظر آتے، زبردستی ان کو پکڑ لے جاتے اور ان کے ساتھ غلط کاری کرتے، بہت گھٹیا اور ایسا گناہ کا کام کیا کرتے تھے۔ اسے چھڑانے میں اس کے اوپر حضرت لوط علیہ السلام محنت کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اللہ کا خوف کے بارے میں بتاتے تھے، وہیں پر ان کی بیوی جا کر ان لوگوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ جس گھر میں جہاں مہمان آتے
جہاں کوئی نوجوان نظر آتے یہ بیوی جا کر ایسے لوگوں کو بتانا، دشمنوں کا ساتھ دینا، یہ کام کیا کرتی تھی۔ اب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، کچھ 6-7 یا 10 فرشتے آ گئے۔ کیا معمولی سی بات ہوگی؟ فرشتوں کی خوبصورتی، ان کی نورانیت، انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گاؤں میں مہمان کے طور پر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ لوط علیہ السلام نے ان کو پناہ دی، اپنے ساتھ رکھا۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ لوط تمہیں کہاں کہاں روکتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو، ان کو ہمارے حوالے کرو، ہمارے ساتھ چھوڑو۔ لوط علیہ السلام نے سمجھا کہ ظالموں، یہ تو مہمان ہیں، یہ مہمان ہیں، اللہ کی طرف سے آتا ہے مہمان، اس کے ساتھ ہم کوئی غلط نہیں کرنا، میں تمہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ انہیں اپنے گھر میں لے جا کر ان کو بند کر لیے، دروازہ بند کر لیے، باہر نہیں بھیجتے تھے، مہمانوں کو رکھ لیا۔ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے، وہ فرشتے تھے۔ جیسے وہ گھر کے اندر چلے گئے، لوگ آ کر وہاں پر بہت زبردستی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مقام پر آخر میں تنگ آ کر اللہ کے نبی لوط علیہ السلام نے اللہ سے بددعا فرمائی کہ اللہ ان لوگوں کے اوپر تو اپنا عذاب اتار دے، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں، لیکن تنگ آ چکا ہوں، قریب ہے کہ یہ لوگ دروازہ بھی توڑ دیں گے اور ان کو لے کر چلے جائیں گے، ان پر تو اپنا عذاب اتار دے۔ آپ نے اللہ سے ان کے حق میں عذاب کی بددعا کی اور فوراً وہ قبول بھی ہو گئی، اور یہ جو مہمان لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گئے، فرشتے تھے نا، غائب ہو گئے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی والوں کے اوپر عذاب کو اتارا۔ اس بستی والوں کے ساتھ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی غارق کر دیا، تباہ کر دیا۔ ساری کی ساری بستی کو اوپر لے جا کر نیچے پٹک دیا، اور ان کے اوپر پتھروں کو بھی برسایا گیا۔ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں، ایسا انہیں ختم کر دیا۔ لیکن وہ جہاں تباہ ہوئے، اس شہر، اس گاؤں، اس زمین کے پاس آج بھی ایک تالاب، آج بھی ایک دریا بہتا ہے، وہاں کسی کو ڈبوتا نہیں ہے، لیکن اس کا پانی کوئی جاندار نہیں پیتے، کوئی مخلوق اس کا پانی استعمال نہیں کرتے، بہت کڑوا کسیلا۔ مطلب یہ کہ اللہ کا عذاب جو لوگوں پر آیا تھا اس کی نحوست آج تک بھی برس رہی ہے۔ یہاں کیا ہوا؟ دونوں نبیوں کے بیویوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکامی کا اعلان کیا۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ حضرات مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ دونوں نبیوں کی بیویاں کل جہنم میں جائیں گے، اس لیے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ دیندار نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، نبی کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، آج ہمارے گھروں میں ہمیں ایمان والے ہونا، ہمارے گھروں کی خواتین کو ایمان والے بنانا، انہیں دیندار بنانا آج ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب بھی دیندار بننا ہے۔ ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں، اصل آج کا ماحول میں سب سے زیادہ ایمان اور دین عورتوں کے پاس ہونا ضروری ہے۔ آج کیسے حالات چل رہے ہیں؟ عورتوں کو قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، نیک کام کرنے والے، پردہ اور حیا کرنے والے، دین پر چلنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، ام المؤمنین اور صحابیات کی مبارک زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بننا چاہیے۔ کئی وجوہات ہیں بربادی کے، اس کی ایک وجہ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا بے دین ہونا، عورت کا بے دین ہونا، بے ایمان والی ہونا معاشرے میں بے حیائی، برائی اور گناہ پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
اس کی مثال ہے ہمارے سامنے. جو آج بچیاں، جو آج جوان لڑکیاں بے پردہ، بے حیا، برائی کے راستے پر گناہوں کی زندگی گزار رہی ہے، تو دیکھو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں دیندار نہیں ہے. گھر سے آتا ہے، اگر ماں حیا والی، پردے والی، دیندار، قرآن والی، اللہ کا خوف رکھنے والی، نبی کی سنتوں پر چلنے والی ہوتی، تو آج کی جوان لڑکیاں اور بیٹیاں بھی جو ہے باوقار، حیادار، پردے دار، 5 وقتہ نمازیاں بنتی ہوئی نظر آتی. افسوس کے ساتھ آج ہمارے حالات بہت خراب ہیں. اس لیے ہم سب کو جڑنا ہے صراط مستقیم کی طرف. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہم سب کو اپنانا اور عمل کرنا ہے. ہمارے گھر سے دین کو نکالنا، اپنے جو ہے مرضی والا دین پر عمل کرنا، یہ ہماری بربادی ہے. اس کے کئی مثالیں ہیں قرآن پاک سے. میں نے 2 مختصر آپ کے سامنے رکھا. اس سے ہمیں اندازہ لگا لیں کہ نبی کی بیوی 950 سال نوح علیہ السلام اللہ کی عبادت اور دین کی تبلیغ کرنے کے بعد ان کی بیوی کو نوح علیہ السلام کام نہیں آئے. قرآن کہتا کہ ان کا کوئی رشتہ اللہ کے یہاں کام نہیں آیا، وہ جہنمی عورت بن گئی. اس سے بڑا کون سا تعلق ہمارے پاس ہے؟ چھوڑو حضرت، ہمیں گناہ کر لیں گے، چھوٹے موٹے برائیاں ہمیں بخشے جائیں گے، ہمارے پاس فلانا ذریعہ ہے، فلانا راستہ ہے. پیغمبر کے رشتے سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے بیوی کا، اس کے باوجود بھی وہ انہیں کام نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سامنے رکھ کر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ بیٹی، واقعی میں تو محمد کریم کی بیٹی ہے، فاطمہ ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردارن ہے، لیکن یہ مت بھول کہ تجھے اگر دنیا میں کچھ ضرورت پڑے گی اسباب اعتبار سے میں کچھ دے دوں گا، لیکن بعد موت کے حشر کے تو یہ گمان نہیں رکھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، بخشی جاؤں گی. یہ سوچ کر تو زندگی نہیں گزارنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں بول کر. تیرا ایمان تجھے کام آئے گا اور میرا ایمان مجھے ہے. ہر کسی کو اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا عمل اس کے ساتھ رہے گا، کسی کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آگے کی اور آیت میں دوسرے جو ظالم بادشاہ کی بیوی اور جو ظالم گھرانے کی عورتیں تھیں اور ان کے ساتھ اللہ نے کیا نیک معاملہ کیا، ان کو کیسے جنت دیا، انشاءاللہ تفصیلی واقعہ بھی اگلی جمعہ میں اسی موضوع پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ سارے امت مسلمہ کی خواتین کو دیندار اور صراط مستقیم پر چلنے والے بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھنی.